اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو کے اس خصوصی پروگرام میں، اس خصوصی نشست کے اندر ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے اصحاب موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا جو کنبہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً اتنا ایک خاص جس کو کہنا چاہیے کہ موضوع زیر بحث ہو، اس کی طرف ایک اشارہ ہو۔ آپ سب نے بہت اشتیاق سے کہا کہ کون ہے وہ جو اللہ کے کنبے میں، اللہ کے کنبہ یعنی خاندان اگر آپ کہنا چاہیں دوسرے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن والے ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ کے کنبے کے اندر ہیں اور بہت خاص لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسے امر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو یقیناً رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے امت کو دے دیا کہ یہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اور محبت مختلف انداز سے کی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اور ایسے اہل القرآن بہت سارے ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھے، تاریخی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھے، اور ان کے تذکرے بارہا ہمیں مسجد کے ممبر سے، محراب سے، ٹی وی کی اسکرین سے جو ہے وہ کتب کے اندر ہم نے یقیناً ان کے واقعات پڑھیں گے۔ اسی طریقے کی ایک شخصیت آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف یقیناً اسی حوالے سے کروانا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے اس کام کے اندر گزارا ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو، اس کی تعلیم کو، اس کے تعلم کو عام کرنے کے اندر، نہ صرف یہ کہ عوام کو قرآن مجید سکھانے، بلکہ اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اساتذہ جو ہے وہ تیار کرنے کے اس مرحلے کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا بڑا حصہ جو ہے وہ گزار دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت فخر کی جس کو کہنا چاہیے کہ میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اسلام چینل اردو کے ناظرین کے ساتھ موجود ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات کچھ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں، اپنی جو ایجوکیشن ہے، کچھ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ والدین کے حوالے سے تھوڑا سا اس حوالے سے بات چیت کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے ایک چھوٹی سی خدمت قرآن کی کرنے کا موقع دیا، اور جہاں تک میرے بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، میں بالکل ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والدین بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے میں نے سول انجینئرنگ میں عثمان یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا، پھر انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس سے ماسٹرز کیا، پھر یو ایس سے پی ایچ ڈی کیا جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں۔ آج کل میں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں ڈیپ جاتے ہوئے زمین میں پیٹرولیم راکس تک پہنچا، اور اس کے ذریعے پھر جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور جیو میکینکس اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ، یہ میرا ایریا ہے۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ہر جگہ اس کا شور ہے، تو میرا موضوع بھی ایپلیکیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان پیٹرولیم انجینئرنگ ہے۔ میرا الحمدللہ 100 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں، کانفرنس اینڈ پبلیکیشنس ہے اس ایریا میں بھی الحمدللہ۔ سو کرنٹلی میں یہی ایریاز پر کام کر رہا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، ریسرچ بھی ہے میری۔ اچھا، آج کل تو خیر وہ 5G کا ایک جو ہے وہ شور بڑا سننے میں آ رہا ہے، وہ کوریا اور وہ چائنا کی ایک کہ کون جو ہے وہ پہلے اس کو لانچ کرے گا، مختلف خیر وہ 5G آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چونکہ بالکل یا غالب دو جان ہے، اس کے حوالے سے تو ہم بات چیت کسی اور وقت کریں گے آپ کے ساتھ، مگر آج یہ قرآن مجید کے تعلیم کے حوالے سے، اس کے تعلم کے حوالے سے، اس کو عام فہم بنانے کے حوالے سے یہ کس وقت، کیونکہ آپ ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں وقت نکالنا، کسی دوسری چیز کے لیے وقت نکالنا ایک اچھا خاصا مشکل کام تھا، تو یہ کس طریقے سے اس طرف آئے، اور یہ جو سفر ہے، یہ سفر کس طریقے سے طے کیا؟ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح جو ہے یہاں تک پہنچے، تو میں ان لوگوں کے لیے بہت سادہ سلوشن پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا،
اور بیسیکلی وہ حدیث کی شرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ نے یا سکھائے نہیں کہا، اور سکھائے. اور آپ نے یہ بھی کہا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. تو جو راز ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے سیکھا اس کو سکھانا شروع کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یونیورسٹی کے کالج کے ساتھیوں سے. اور اس پروسیس میں چونکہ میرا ایک ریسرچ اورینٹڈ ورک ہے تو میں نے کہا بھئی اس میں بھی کیوں نہ ہم تھوڑا سا کمپائلیشن کریں، اس کو آرڈر کریں، جو فریکوینٹلی اکرنگ ورڈز ہیں اس کو سارٹ کریں. تو اس طرح سے یہ سفر الحمدللہ اس حد تک پہنچا. اللہ نے اس میں برکتیں ڈالیں یقیناً. اچھا دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا کہ ایک عام جو ایک تصور ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، چونکہ ایک دوسری زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے اندر، ہم اردو انگلش جو بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مختلف زبان ہے. تو وہ مدرسوں کے اندر جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں 10 سال 8 سال 6 سال لگاتے ہیں تو وہی اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عام فہم، آسان طریقے سے سمجھنا، یہ آپ نے خود سمجھنا کب شروع کیا اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا آغاز کیا؟ اس پہ ایک آپ کو بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی، اور ان کو مزہ آئے گا. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور فرمایا ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو بالکل لاجیکل بات ہے کہ اس کو ایسی زبان میں ہونا چاہیے تھا جو سارے انسانوں کے لیے آسان ہو. عرب تو صرف 4% ہیں دنیا کی آبادی کا، مسلمانوں کا 18% ہے، 82% جو ہیں وہ نان عرب مسلمز ہیں، اور ورلڈ پاپولیشن میں 4% ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس زبان میں اس کو نازل کیا اس کو سبق حاصل کرنے کی حد تک آسان ہونا چاہیے تھا. فتویٰ دینا وغیرہ وہ الگ فیلڈ ہے، لیکن پیغام کیا ہے اس کے لیے قرآن، نہ صرف قرآن بلکہ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ہے. ولی آپ کہیں گے یار یہ تو ذرا بہت ایکسٹریم کہہ دی بات. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ویسے میرے پاس پورا ایک لیکچر ہے امیزنگ عربک کے نام پر، اور یہ بہت مزہ آئے گا ہمارے ناظرین کو بھی دیکھ کر. دیکھیے کوئی بھی زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو الفابیٹ سیکھنے ہیں. تو انگلش کے کتنے الفابیٹس ہیں؟ 26. لیکن 26 الفابیٹس کافی نہیں ہیں. 26 کیپٹل اور 26 اسمال یعنی 52. تو آپ کو تقریباً کسی بھی زبان کو جب سیکھ رہے ہیں تو انگلش کو سیکھ رہے ہیں تو 52 شیپس سیکھنے پڑیں گے، تقریباً 50. اسی طرح ہندی ہے، میں ہندی جانتا ہوں، اس کے تقریباً 50 شیپس سیکھنے پڑیں گے. تیلگو میں جانتا ہوں، حیدرآباد سے ہوں، تو اس کے بھی 50 شیپس سیکھنے پڑیں گے. گریک ہے الفا بیٹا گاما، اس کے بھی تقریباً 50 شیپس ہیں. جب آپ عربی کو لیں تو 50 شیپس نہیں ہیں، 29 بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں 20 ہے، اس لیے کہ با تا سا ایک ہی شیپ ہے، جیم ہا خا ایک ہی شیپ ہے، دال زال را زا سین شین صاد زا تا زا، صرف ڈاٹ مینجمنٹ ہے. صحیح ہے. اچھا نہیں، اس سے بھی پہلے میں آپ کو اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، بس باقی باتیں بعد میں کبھی، کہ آپ فرسٹ امپریشن لیجئے، فرسٹ لیٹر لیجئے. انگلش کا ایک اس طرح لکھیں گے آپ 3 اسٹروکس، 1 2 3، رائٹ. ہندی کا جو ہے نا ہاف سرکل اسٹروک اسٹروک اسٹروک. تیلگو ہے تو سرکل، پھر جو ہے ہاف سرکل، پھر ایک لائن. پھر گریک کا الفا ہے تو جو ہے اسٹروک، پھر ہاف سرکل، پھر اسٹروک، رائٹ. اور عربک کا فرسٹ لیٹر الف. بتائیے مجھے، سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں میں، کون سی زبان آسان ہے؟ عربک آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قد سے ساتھ کا، لقد کا، البتہ تحقیق، indeed we have made the Quran easy للذکر. تو قرآن بہت آسان ہے. یہ غلط امپریشن ایک تو ہمارے دشمنوں نے بٹھایا ہے کہ نہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرے ہمارے مخلص نادان دوستوں نے بٹھایا ہے. عظمت کے ایک تصور کو جو وہ پیش کرنے گئے، اور اس میں جو ہے نادانی میں انہوں نے اس کو اتنا مشکل پیش کر دیا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے عام لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا میرے سے. اور پھر میں اس کو واضح کر دوں کہ میں یہاں فتوے دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، وہ بھی اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 20-25 سال آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں، وہ الگ ایریا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے. بالکل. اچھا،
یہ آپ نے ایک پورا پروجیکٹ بنایا ہے آسان قرآن انڈرسٹینڈ قرآن جو ہے وہ اس کے حوالے سے، تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے؟ کب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے؟ آج 2019 کے اندر کہاں تک پہنچے ہیں؟ اس کے تھوڑے سے کچھ مدارج اور کچھ جو تفصیلات ہیں اگر وہ بتائیں۔ دیکھیے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ویژنز اور راستے آسان کیے۔ ہمارا ویژن یہ ہے، پہلے بتا دوں میں، کہ ٹو پریزنٹ قرآن، یا قرآن کو آسان ترین کتاب کے طور پر پیش کیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ایسی کتاب جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتی ہو، اور ایسی کتاب جو روزانہ کے مسائل میں حل میں مدد دیتی ہو، ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے۔ صحیح، ایسا نہیں کہ 60 سال کے جب آپ ہوں گے یا مرنے کے بعد وہ کام آئے گی، نہیں، یہ زندگی کے لیے ہے۔ کیسے آسان ہوا؟ جیسے میں نے کہا شروع میں، جو میں نے سیکھا لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ ہمارا سفر شروع ہوا تھا، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب نے ایک چھوٹی سی ڈکشنری لکھی لغات القرآن کے نام سے، بالکل ریڈرز ڈائجسٹ سائز کی، اتنی ہی موٹی۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا یونیورسٹی لائبریری میں نے کہا یار قرآن تو ہمارے پاس اتنا موٹی کتاب ہے، اس کی ڈکشنری اتنی پتلی کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ تو اس پر جو ہے سبحان اللہ میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا الحمدللہ، اور علماء کی تفسیر ساتھ ساتھ پڑھتا تھا میں۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی کو پڑھانا شروع کیا۔ مختصر بات یہ کہ اس کو پڑھانا شروع کیا ساتھیوں میں، لفظی ترجمے کے ساتھ اور مستند تراجیم کے ساتھ۔ تو اس راستے میں ہمارے بڑے بھائی نے کہا مجھ سے کہ یار تم وہ فریکوینٹلی اکرنگ ورڈز کی لسٹ کیوں نہیں بنا لیتے ایک صفحہ میں، لا، ما، الذی وغیرہ۔ تو اس کو شروع کیا، تو وہ لسٹ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ وہ 500 الفاظ تک پہنچی، جو قرآن میں 63,000 ٹائمز آتے ہیں صرف۔ تو اس کو اگر آپ A4 سائز پہ یا لیٹر سائز پہ پرنٹ کریں تو صرف 9 صفحات میں، صحیح، اور وہ بھی نارمل فونٹ میں، آپ وہ الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 63 یعنی 80%۔ تو میں نے اس کے 3000 کاپیز چھاپے، لوگوں کے لیے پروگرام کیا، بانٹے اس کو۔ لیکن 1 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ 3000 میں 3 لوگوں نے بھی اس کو سیکھا نہیں تھا برابر۔ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان ڈکشنری سے نہیں سیکھتا، صحیح، کوئی بھی زبان ڈکشنری سے نہیں سیکھی جاتی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا آئیڈیا ذہن میں ڈالا کہ ایسا کریں کہ یہ دیکھیں کہ فریکوینٹلی اکرنگ ورڈز جو ہے وہ نماز اور ہمارے اذکار میں کتنے آتے ہیں۔ صحیح۔ تو میرے لیے ایک زبردست ڈسکوری تھی کہ 50% قرآنی الفاظ وہ ہماری نماز کے اندر ہیں، یعنی نماز کے اندر وہ 100-200 ایسے الفاظ ہیں جو 40,000 بار آتے ہیں قرآن، وہ ہر روز 5 مرتبہ کئی رکعات میں 20 رکعت 15 رکعت جو ہے وہ اس کے اندر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے نا، چھوٹا بچہ بڑا سب کو نماز معلوم ہے، اور ماشاءاللہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ دن میں 1 گھنٹہ اس میں لگاتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اذکار کو ملایا جائے۔ ہم نے کہا یہ بالکل لاجیکل ہے کہ عربی زبان اس سے شروع کی جائے ایک مسلمان کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں کسی گروپ کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ایک غیر عرب مسلمان کے لیے عربی سیکھنا آسان ہے۔ عربی سیکھنا مسلمان It's the easiest for them because already they know so much of it، اتنا ان کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کتاب کو ہم نے پبلش کیا۔ پھر اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ کتنے سال پہلے کی؟ 2004 کی بات ہے، اور 2000 میں ہم نے 80% آف قرآنک ورڈز جو ہے چھپا تھا۔ آپ گوگل پہ جائیے، آپ کو فریلی ڈاؤن لوڈیبل کئی چیزیں ملیں گی اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے چھاپا اور لوگوں میں اس کتاب کو بانٹا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ہاٹ کیکس کی طرح جائے گی، اتنی آسان ہے۔ لیکن بعد میں ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ ہے ایک ہے پروڈکشن، دوسرے ہے مارکیٹنگ۔ صحیح۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا آئیڈیا ڈالا۔ میں جو ہے جیو میکینکس کے شارٹ کورس کرتا رہا ہوں انڈسٹری کے لیے، تو میں نے کہا یار ساروں کے شارٹ کورس ہیں، اوریکل کا ہے، مائکروسافٹ کا ہے، تو قرآن کا کیوں نہ شارٹ کورس ہو؟ تو پھر ہم نے شارٹ کورس پریزنٹ کرنا شروع کیا۔ پھر الحمدللہ اب تک میں نے تقریباً 100 بار پڑھایا ہے، ناروے سے لے کر ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، US اور انڈونیشیا، ملیشیا، گلف کنٹریز آف کورس۔ تو الحمدللہ اس کے بعد سے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ بہت آسان ہے۔ تو اب تک تقریباً کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا؟ پرسنلی جو میں نے جو پڑھا ہے الحمدللہ اب تک وہ کاؤنٹ جو ہے 15,000 سے زیادہ ہے، تو ان تک بات پہنچی ہے۔ اسی طرح پھر مختلف لوگوں نے اس کو اپنی اپنی جگہ پر شروع کیا ہے۔
میں نے لٹرلی ہنڈریڈز آف ٹیچرس جو والنٹیئرس ہیں وہ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، مرد و خواتین، اور پھر اسکولوں میں اب یہ ماشاءاللہ 5000 اسکولوں میں ہیں یہ کورس. تو الحمدللہ اب بات جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت آسان ہے اور یہ بہت انٹریکٹیو کورس ہے. جیسا کہ جو لوگ کورس میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہائیلی انٹریکٹیو ہے، سو پیپل انجوائے لرننگ اٹ. اور کڈس تو بہت ہی مزہ آتا ہے ان کو. اچھا، ایک نیا فرد جو ہے وہ آ کر آپ کا کورس کرتا ہے، تو کورس کرنے اور اس کے بعد اس کورس کو دوسرے تک پہنچانے، ڈیلیور کرنے کے درمیان، اس کے درمیان کتنا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے؟ میں یہ اصل میں اس لیے خاص طور پر اپنے ناظرین کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کورس انشاءاللہ اسلام چینل اردو کے اوپر موجود ہوگا، تو اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا بہت سارے UK کے مختلف شہروں کے اندر آپ یہ کورس کرا رہے ہوتے ہیں، تو ایک وہ فرد کہ جو بنیادی طور پر قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، اس کا مخارج، اس کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور بنیادی جو اردو عربی ہے وہ اس کو آتی ہے، تو وہ اگر اپنی کسی ایک کمیونٹی کے کسی گروپ کو، کسی دوست احباب کو شروع کروانا چاہے، تو کیا اس کے لیے کوئی بہت مشکل ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ہوگا، یا یہ آسان کوئی ایک کام ہے؟ یہ انتہائی آسان ہے، اور میں اس کے لیے بالکل سمپل گائیڈ لائنز بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہو تو ملٹیپل آپشنز ہیں اور بالکل ڈویبل ہیں، اور یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے ٹو پریزنٹ قرآن ایز دا ایزیسٹ بک in terms of learning as well as teaching. How is that possible؟ کیسے یہ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے فار ایگزامپل ہم پہلے لیسن میں پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من یعنی سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اب جو میں نے لفظی ترجمہ سکھایا ہے یہ تو آپ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ تو اپنے ساتھیوں میں شیئر کر سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یہ پڑھا سکتے ہیں. اس کی جو شرح ہے اس کے لیے ہم نے بہت ہی سادی سیدھی عملی تشریح کو رکھا ہے، وہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر جی، وہ بھی آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کے پاور پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، اور آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں understandquran.com پر، اور ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ پورے آپ کو پاور پوائنٹ مل جائیں گے. آج کل ہر گھر میں مانیٹرز ہیں ماشاءاللہ، لیپ ٹاپ مانیٹرز کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ موبائل فون ہیں، موبائل فونز ہیں. لیکن اگر آپ گروپ میں پڑھا رہے ہوں، اپنے مانیٹر آن کریں، اس میں لوڈ کریں اور پڑھائیں، جو وہاں پر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر پڑھائیں. اور اسی طرح جو گرامر پارٹ ہے ہمارا، جیسے کہ آگے ہم اور بتائیں گے، جیسے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، بس 6 الفاظ ہیں، ترجمہ موجود ہے، ایکشنز موجود ہیں. 2-3 بار آپ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو جو ہے اس کو پھر پریکٹس کر لیں، اس کے بعد پڑھا سکتے ہیں آپ. اچھا، ایک جو جنرل اس وقت جو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق ہو نہ ہو، کہ میرا خیال ہے کہ ہم اسلامی اپنی جو تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور آج تقریباً 1500 سال کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً گزرا ہے، اس میں بظاہر جو محسوس ہوتا ہے کہ مسلم امہ شاید اتنی کمزور ترین، اور جس کو کہنا چاہیے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علم سے اتنا دور وہ شاید کسی بھی وقت نہ رہی ہو. اور قرآن مجید کے جو ترک قرآن کے حوالے سے شاید یہ کیفیت جو ہے وہ شاید کبھی بھی پہلے نہ ہوئی ہو. اس کی کیا وجہ جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہے کہ نہ صرف نوجوان بلکہ جو باقی جو ایک اوور آل مطلب عربی زبان جاننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے غیر عرب بھی، کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں ہے، سب نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دور ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے؟ میرا فوکس اس وقت تو ہم غیر عرب کے اوپر بات کریں گے. وہ یہ ہے، پہلی بات تو ہم نے قرآن کو جتنا بھی پڑھایا ہے پچھلے مجھ سے 100 سال یا اس سے اپروکسیمیٹلی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ جتنا بھی پڑھایا ہے ہم نے ایکسٹرنل موٹیویشن دیتے آ رہے ہیں. دیکھو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی، اور قرآن بہت برکت کی کتاب ہے، لیکن انٹرنل موٹیویشن وہ مسنگ ہے. یعنی قرآن خود ان کو کھینچے. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سٹوریز آتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ جو ہے، اور ان کے اور بھی ساتھی تھے جو چھپ چھپ کر کعبے کے پردے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے کہ یار وہ ایک دم اوور ویلمڈ ہو گئے تھے وہ. جی. تو جو انٹرنل انسپریشن ہے نا وہ آلموسٹ زیرو ہے.
اسی وجہ سے آج ہمارا نوجوان قرآن کو مس ہی نہیں کرتا. جبکہ وہ واٹس ایپ جو شاید ہر 10 منٹ چیک کرتا ہو, لیکن قرآنی میسج وہ شاید دنوں ہفتوں مہینوں مس نہیں کرتا. اور ہمارے بڑے بھی عام طور پر سوائے بوڑھوں کے ہو سکتا ہے وہ پڑھتے ہوں, لیکن عام جو ٹرینڈ ہے اس لیے کہ انٹرنل موٹیویشن مسنگ ہے. آئی ووڈ سے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اور اس وقت جو اٹریکشنس ہے دنیا کے اور جو میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, اور آج کل تو موبائل پر ہر چیز اویلیبل ہے, اس رش میں اگر آپ کے پاس انٹرنل موٹیویشن واضح طور پر نہ ہو تو کیسے جو ہے وہ آپ صرف ایکسٹرنلی بول رہے ہیں کہ اس کا اجر ہے اجر ہے اجر ہے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ وہ انٹرنل موٹیویشن کو ہم زندہ کریں. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اور بندے کو ملا دیں اپنا, یعنی بجائے ہم کہنے کا اللہ تعالیٰ تم سے یہ کر, اللہ تعالیٰ تم سے یہ کر, اللہ تعالیٰ, اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی ملائیں. اس کے ایک دو پہلو میں اس کی طرف ہمارے ناظرین کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا. میں پہلی بات تو یہ کہ جیسے ایک سوال ہے کہ بھئی کیوں پڑھوں میں قرآن, جی کیا فائدہ ہے مجھے. بالکل آج کل کا جو نوجوان ہے بالکل فرینک کویسچن کرتا ہے, خاص کر ویسٹرن جو براٹ اپ ہیں وہ تو کویسچن کریں گے وائی شوڈ آئی ریڈ اٹ, کیوں پڑھوں میں بھائی. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی جو ہے نا آپ جو ہے آپ کے وجود کے دو حصے ہیں, ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. اور روح جو ہے وہ ہے جو اب میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا نہیں سکتے کہ میں کدھر ہوں. صحیح. ہاں, اس لیے کہ میں مر بھی جاؤں تو میرے ساری باڈی کے حصے موجود رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت وہ کدھر ہے. آپ زیادہ غور کریں گے تو ذرا ہیبت ہونی شروع ہوگی کہ ہے کون. تو یہ روح جو ہے اس کی غذا وہ قرآن ہے. آف کورس سمجھ کر, صحیح نہیں سمجھیں گے آپ تو بھی برکتیں ہیں اپنی جگہ, اس کی نفی نہیں کر رہے ہم, لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے اتارا کس لیے اس کو, لیدبروا آیاتی, کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. بلکہ لفظ تلاوت کا مطلب بھی ہے پیچھے آنا, اس کو فالو کرنا. تو یہ ایک آپ اس روح کو جو ہے ڈینائی کریں گے تو چاہے آپ جسم کو کتنا ہی سیٹسفائی کر لیں, یو ول نیور بی ہیپی ان دس لائف. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں, رچ ہیں, میوزیشنز ہیں یا ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, بعض ان کے آپ خبریں سنتے ہیں کسی نے خودکشی کے لیے, بہت سارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں, ہر چیز ملنے کے باوجود, کیونکہ روح کو وہ ایڈریس نہیں کر سک رہے ہیں, وہ ایڈریس نہیں کر پاتے. وہ جو سیٹسفیکشن, جو انر سیٹسفیکشن چاہیے, وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس کے لیے مختلف ذرائع جو ہیں وہ, بلکہ مختلف جو سورسز ہیں ان کو ان کی طرف جانا ہوتا ہے. انہی میں سے ایک سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے, یقیناً سب سے بڑی, سب سے بنیادی جو سورس ہے. ناظرین, اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اسلام چینل اردو کی اس خصوصی پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انڈرسٹینڈ قرآن کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کام ہے, اور زندگی کا ایک بیشتر حصہ قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کے پیغام کو, اس کے الفاظ کو, اس کے معنی کو, قرآن مجید کی جو زبان ہے, عربی زبان, قرآنی کا عربی, اس کو آسان طریقے سے اور اس کو کس طریقے سے اٹریکٹیو بنایا جائے, اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے شاگرد موجود ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس جنہوں نے ان سے پڑھا, قرآن مجید کو سیکھا, اور اس کے بعد اب اپنے فیلڈ کے اندر, اپنے ایریاز میں, اپنی جگہوں پر وہ قرآن مجید کے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں. ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مختلف بات چیت کی اسی حوالے سے, اور اب اس دوسرے حصے کے اندر ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا یہ بات چیت کریں کہ قرآن مجید کو, اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے کچھ ہم نے بات چیت کی, مگر اس کے پیغام کو, اس کے الفاظ کو کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے. میں اس میں بس ایک چیز ناظرین کے افادیت کے لیے بتا دوں کہ قرآن مجید کو ہم پہلے سمجھیں کیوں, کہ قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں, جی, اس میں 500 آیات احکام ہیں,
اور 5,500 آیات وہ جو ہیں ہمارے دل اور دماغ کو تیار کرتی ہیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت کس طرح سے دیتا ہے؟ اندر کی نشانیاں بتا کر، اطراف کی نشانیاں بتا کر، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے ان کا جنت میں جو ہے ماشاءاللہ ان کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی وہ، اور پھر جو بدکار ہیں ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے اور ان کا جو دوزخ میں انجام ہوگا. تو یہ جو 2 ٹریکس اور پھر انفس و آفاق کی نشانیاں، یہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 5,500 آیات میں اپنے انداز سے کہتا ہے. یہ خاص بات ہے. میں کہوں گا، میں بالکل مختصر کہوں گا کہ جو قرآنی آیتوں میں اسپریچول وولٹیج ہے، جو روحانی وولٹیج ہے، وہ وولٹیج آپ لا نہیں سکتے. اس لیے جب ہم قرآن سمجھیں گے نا تو پھر آپ جو ہے آپ کو قرآن ایک دوسری دنیا میں لے جائے گا. یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ صحیح ہے کہ آپ تھوڑا بہت عربی سیکھیں گے تو اس لیول کا اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ کو وہ بجلیاں نظر آنے لگیں گی، نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے اصل چیز ہے جو ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، خود کو پڑھنا ہے. جو ہمارا اصل، جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، موڈ نہیں ہے، کیا کریں گے. اب معلوم ہے نماز فرض ہے لیکن اٹھنا نہیں ہوتا. تو یہ جو موڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں. اے اللہ مجھے سمجھ میں آ گیا صوب کہ اسلام برحق ہے، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. میرے اندر اب پیشن چاہیے. تو یہ پیشن آپ کو جب آپ سمجھیں گے جب ملے گا. تو یہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. تو اب سمجھیں کیسا؟ ہاں سمجھیں کیسے، اور خاص طور پر اس میں آپ نے اب تک جو ڈیولپمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ مختلف ہے، اور میں خود چونکہ آپ کے کورس کا ایک حصہ رہا اور آپ سے سیکھنے کا، استفادہ کرنے کا جو ہے موقع ملا مختلف، مگر اس کو بہت مختلف پایا اور بہت زیادہ پریکٹیکل، کہ جو ایسی چیزیں کہ جو یاد رہیں، ٹھیک ہے، آگے. تو یہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر آپ صرف نماز ہی کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن کو آسان کیا ہے اس نماز کے سسٹم کے ذریعے سے. یہ بھی ایک اس کا امیزنگ میراکلس گفٹ ہے ہمارے لیے. آپ صرف نماز ہی کو سمجھ لیں، جیسے ہم پچھلے وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک لفظ کو لے لیں آپ، پہلے اس کو یاد رکھیں. صرف سورہ فاتحہ کو لیجئے آپ، تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں آلموسٹ 10,000 بار آتے ہیں. ہر لائن میں ایک لفظ، جس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جی، ایسی عظیم الشان کتاب اتنی آسان ہے کہ آپ صرف سورہ فاتحہ تعوذ کے ساتھ سمجھ لیں لفظ بے لفظ، تو وہ الفاظ آپ کو ہر سطر میں ایک ملے گا اوسطاً. تو آپ صرف نماز سمجھ لیں، جو سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ استعمال صرف سورہ فاتحہ کے، وہ تو تقریباً 10,000 بار آتے ہیں. اور پھر نماز سمجھ لیں، یعنی نماز سے مراد کیا ہے؟ سورہ آخری 6 صورتیں، سورہ عصر و نصر اور 4 قل. اور پھر اذکار نماز، اذان ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات، تشہد ہے، درود ہے، اس کے بعد کی 1-2 دعائیں بس. اور اس کے ساتھ جو ہمارا چھوٹا موٹا سمپل سسٹم ہے، انٹریکٹیو سسٹم ہے، ٹی پی آئی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بھئی اشاروں سے کہنا ہے ساری چیزیں کے علاوہ، جیسے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، وہ سب، آپ اور میں، جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ اور میں، ہم بات کر رہے ہیں آپ اور میں، اور آپ سب اور ہم سب. بس اس پر جو ہے ہم پریکٹس کراتے ہیں، انٹریکٹیو پریکٹس کراتے ہیں، اس کو ٹی پی آئی کہتے ہیں. جتنے لینگویج لرننگ ٹولز ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. اسی طرح تھنک پیئر شیئر ایک ماڈرن جو اپروچ ہے کہ وٹ ایور یو ہیو لرنڈ اپنے ساتھی کو سکھائیں، تو کلاس میں وہ انٹریکشن سے لوگ اور بھی اچھا سیکھتے ہیں. تو ان دونوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے اگر آپ صرف 20 گھنٹے لگائیں تو آپ جو ہے 50% قرآنی الفاظ میں کہتا ہوں. کوئی شخص اندھا ہو اور وہ دیکھنا شروع کرے تو کافی اس کو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزیں انشاءاللہ. تو یہ بہت آسان ہے سفر. سب سے پہلے تو آپ کی نماز جو ہے وہ سدھر جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے قرآن بھی آسان ہونا شروع ہوگا. اس کے بعد ہمارے اور 4 کورسز ہیں، وہ کر لیں آپ، اور وہ بھی 20 گھنٹے کے ہی ہیں. تو انشاءاللہ دین یو آر آلموسٹ دیئر. اچھا، وہ جو 4 کورسز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بریفلی اگر وہ بھی بتائیں. اس میں جو ہے اس کورس میں ہم ایک طرف جو ہے نماز سکھاتے ہیں، جی،
اور گرامر میں ہم بیسک ورڈ جیسے پروناؤنس، پریپوزیشنز اور بیسک ورب سٹرکچر سکھاتے ہیں 3 لیٹر والا، جیسے فتح، ضرب، سمع، نصر۔ سیکنڈ لیول میں ہم قرآن شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر ہم یہ تو 50% تو ادھر ہوئے، لیکن سورہ بقرہ شروع کریں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ بقرہ شروع کریں تو آپ 66% آپ کو الفاظ معلوم ہوں گے، 50 ہی نہیں، 66، یعنی ہر سطر میں قرآن کے 9 الفاظ ہیں، 9 میں سے 6 آپ کو معلوم ہو چکے ہوں گے اوسطاً، تو وہ لے کر چلتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد اور صرف 5 صفحات کور کرتے ہیں ہم 20 لیسنز میں۔ اور گرامر میں ہم عربی زبان میں ویک لیٹر کا بڑا رول ہے، یعنی جیسے قالہ ہے، قالہ کے بیچ میں الف ہے، تو یہ الف ایک کمزور حرف کہلایا جاتا ہے، تو اس کے وربس قرآن میں 9000 بار ہیں، یعنی ہر لائن میں آپ کو ایک ویک لیٹر ورڈ ملے گا یا ورب ملے گا، تو وہ سارا کوریج سیکنڈ لیسن میں ہے، تو آپ کو الحمدللہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو سالڈ لیٹرز ہیں یہ صحیح ہیں، یہ جو ہے یہ 9000 بار ہیں، تو یہ آپ کور کر لیتے ہیں، اور یہ بھی 9000 آتے ہیں ویک لیٹرز، تو سیکنڈ کورس میں یہ ہوتا ہے۔ تھرڈ کورس میں اس کو کہتے ہیں مزید فی وربز، جیسے اردو میں بھی ہے، جیسے ہم کھایا، میں نے کھایا، کھلایا، تو کھایا سے کھلایا ہو گیا، کھلوایا یعنی کسی کا بھی اس کو کھلا دو، تو ایسے عربک میں بھی بہت ڈیریویشنس ہیں، وہ تھرڈ میں، اور بہت آسان ہے۔ مزید فی میں تو کہتا ہوں وہ لذیذ فی ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور ہمارے دوست کہتے بھی ہیں تو لذیذ فی ہو گیا، تو بہت آسان ہو گیا، تو وہ بھی انفیکٹ آپ کی اردو سدھر جائے گی، کیونکہ اردو میں بہت سارے عربی الفاظ ہیں اور بہت سارے مزید فی ہیں، تو یہ تھرڈ کورس میں سکھاتے ہیں، اور یہ بھی قرآن میں 9000 بار ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک ہے۔ تو یہ سالڈ لیٹرز کے جو وربز ہیں، صحیح لیٹرز کے جو وربز ہیں وہ 9000 بار ہیں، ہر لائن میں ایک، یہ فرسٹ کورس میں ہو گیا۔ ویک لیٹرز والا سیکنڈ کورس میں ہو گیا، ہر لائن میں ایک، اور تھرڈ کورس میں مزید فی ہے۔ اور ادھر ساتھ ساتھ میں ہم ادھر پہلا پاؤ پارا، دوسرا پاؤ پارا، تیسرا پاؤ پارا، چوتھے میں ہم جو ہے اس میں نحو سکھاتے ہیں، یعنی سینٹنس کنسٹرکشن، اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی ٹی پی آئی سے سکھاتے ہیں ہم کہ بھائی یہ رفع ہے، یعنی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور پریپوزیشن، یہ تو یہ جو بنیادی جو سب سے پہلا جو کورس ہے، اس کو کرنے کے بعد 20 گھنٹے کے اس کورس کو کرنے کے بعد قرآن مجید کی، جس کو اگر میں تھوڑا سا مختلف الفاظ میں کہوں کہ وہ جو ووکیبلری جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو قرآن مجید کی کوئی 80% آپ نے بتایا کہ وہ اس کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ 80% کا جو کتابچہ ہم نے تیار کیا ہے آج کل، اس کو اپڈیٹ کر کے 85% کر دیا ہے، وہ ایک اٹ ول ورک ایز اے ریفرنس، بٹ ناؤ آپ اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات کہوں، گرامر کے لیے ہم نے ٹی پی آئی اور اسپوکن عربک رکھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا ہم انت انا انتم نحن، یہ تو ٹی پی آئی سے سیکھ لیا، بہت اچھا ہو گیا، لیکن اس کے فوری بعد اب ہم اسپوکن عربک کراتے ہیں، مثلا من انت انا مسلم، من انتم نحن مسلمون، تو یہ پریکٹس میں بھی بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو، اور وہ انٹرنلائز کرتے ہیں۔ صحیح۔ On the vocabulary side, in fact, this has been a big challenge کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار vocabulary وہ رٹا مارنے کا جو کلاسیکل سسٹم ہے، ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اب ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ ایک پوائنٹر اور فریز سسٹم ڈیولپ کیا ہے، جیسے اگر آپ کو ان کا معنی یاد کرنا ہو تو بجائے آپ اس کو یوں کہیں ان کا مطلب اگر، اور شاء مطلب یاد کرنا ہو، شاء کا مطلب چاہے، ان اگر شاء چاہے، ان اگر شاء چاہے، اس کے بجائے آپ انشاءاللہ معنی یاد رکھیں، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ۔ تو یہ فریزز پورے ہم نے پہلے پارے میں اور آگے بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں، تو یہ فریزز سے آپ جو ہے نئے الفاظ سیکھیں گے، اور پوائنٹرز سے بھی، پوائنٹرز یعنی قرآنی لوکلائز مضمون سے۔ اچھا، یہ بتدریج آپ نے اپنے اس کورس کو امپروو کیا، اس کے اندر انہینسمنٹ جو ہے وہ آتی رہی، مشکلات یقیناً وہ آتی رہی ہوں گی، انٹرنل ایکسٹرنل، کس طریقے کی مشکلات آئی ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ نے جس کو کہنا چاہیے اوور کم کیا ہے؟ اس میں میں ناظرین کے لیے ایک بہت دلچسپ پوائنٹ پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشکل ہمارے لیے ایک ہی ہے کہ لوگوں میں اگر انٹرسٹ کم ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فیلئر ہیں، بجائے لوگوں کو بلیم کریں ہم۔ جیسے میں نے ایک دکان کھولی ہے، صحیح، اور کسٹمر نہیں آتے تو میں بجائے کسٹمرز کو بلیم کروں، میں کہا یار میں نے دکان میں کیا کمی رکھی ہے، تو یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہاؤ وی کین امپروو دا وے آف ٹیچنگ۔ صحیح، اسی کو ہم لے کر چلے ہیں اور اسی کو کنٹینیوس امپروو کر رہے ہیں۔ جس طرح اس بار ہم نے پہلی بار جو ہے کہوٹ ایک بالکل ماڈرن جو ہے کوئز سسٹم ہے، گیمنگ سسٹم ہے، کلاس میں انٹروڈیوس کیا، اینڈ پیپل آر انجوائنگ اٹ اینڈ بلیو اٹ ول آلسو، یہ بہت زیادہ مزیدار بنائے گا کورس کو۔ اچھا، ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو
اس قرآن مجید کے کو سمجھنا چاہتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ان کے لیے کہتا ہوں آپ کے لیے 5 آپشنز ہیں اور ہر ایک ڈویبل ہے. پہلی آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ 1 to 1 کسی ٹیچر کو لیں، ضروری نہیں کہ ہمارے ہی ٹیچر کو لیں، اگرچہ کہ ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں، آپ understandquran.com پر جا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا کمیٹڈ لرننگ ہوگی آپ کے. آج سے میں کہتا ہوں 1500 سال سے آج تک یہ فیسلٹی موجود نہیں تھی کہ آپ لندن میں یا کہیں بیٹھیں اور جو ہے ٹیچر کو کہیں سے بھی لیں اور پڑھا لیں. تو یہ عظیم الشان فیسلٹی ہے. تھوڑے سے نامنل چارجز بھی جو ٹیچر کو دیتے ہیں ہم اور سروسز وغیرہ کے لیے. دوسرا آپشن ہے لائیو کورسز، جیسے کہ ابھی ہمارے لائیو کورسز یہاں پہ چل رہا ہے اور ابھی لندن کے اور 4 شہر، انگلینڈ کے 4 شہروں میں اور ہیں 3 شہروں میں، یا اور بھی ساتھی کرتے رہتے ہیں. تیسرا آپشن جو ہے آپ ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری، لرن قرآن اس نام سے ہے، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا، اور بھی کئی ہیں. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے وہ اینڈرائڈ میں ہو یا ایپل میں ہو، آپ دونوں سسٹم سے موجود ہیں. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو سارے ویڈیوز اس میں مل جائیں گے. آپ اپنے جاتے آتے ہوئے سنیں، آپ جب بھی موقع ملا. 15 منٹ کا یہ کمٹمنٹ ہے. یہ بھی نہیں ہوتا تو 3 منٹ کی ہم نے سیریز رکھی ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. پورا کورس جو ہے نماز کا 100 ویڈیوز میں ہے 3 منٹ کا. روزانہ 3 منٹ. میں کہتا ہوں یار ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہم بیزی ہیں، میں تو کہوں اللہ کی کتاب کے لیے آپ کے پاس 3 منٹ ہیں. سبحان اللہ. ہے تو ٹھیک ہے، پھر شروع کر لیجئے. تو یہ 3 منٹ کا کورس ہے. اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم کہیں گے اس کے لیے تو آپ وہ بھی نہیں ہوتا تو ہم نے ایک اور سولوشن نکالا، وہ آپ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ آج صرف اعوذ باللہ اتنا پڑھیں. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. واٹس ایپ گروپ، فیملی گروپ بنا لیں یا دوستوں گروپ بنا لیں اور بولے بھائی ہر ایک اس کو ریپیٹ کرے. پیسیو لرننگ نہیں، ایکٹیو. تو جیسے میں کہتا ہوں، میں میری وائف میرے بچے، تو میں کہتا ہوں آج اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. میں نے ریکارڈ کر دیا، وائف نے جو ہے اسی کو پڑھا، پھر بیٹے نے پڑھا، بیٹی نے پڑھا، دوسروں نے پڑھا. تو اس طرح سے جو ہے فیملی ایک دوسرے کو سکھائے گی. اور میں کہتا ہوں بجائے اس کے، میرے بچے ادھر ادھر ہیں تو بجائے اس کے کہتا ہے بھائی کہ آپ کا فون نہیں آیا، کدھر ہیں آپ، کیا ہیں. روزانہ جو ہے آپ کو یہ اپڈیٹ، قرآنی اپڈیٹ ہوگا. تو اس طرح سے آپ جو ہے پورا یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 30 سیکنڈ آپشن ہے. وہ اگر اور دے سکتے ہیں 3 منٹ ہے، اور دے سکتے ہیں 15 منٹ کے ویڈیوز ہیں، اور دے سکتے ہیں تو لائیو کورسز ہیں، اور دے سکتے ہیں تو 1 to 1 ہے. پورے آپشن اویلیبل ہیں. تو آپشن سارے کے سارے موجود ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ کتنی موٹیویشن ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو. اچھا، یقیناً یہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس طریقے کا ایک عمل ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مختلف لوگوں سے، آپ چونکہ بہت زیادہ آپ نے سفر بھی کیا ہے دنیا بھر کا، تو اس میں اس طریقے کے بھی بہت سارے واقعات آپ کو یقیناً پیش آئے ہوں گے کہ جو کچھ دلچسپ بھی ہیں، کچھ یاد رہنے والے بھی ہیں. اگر وہ کچھ ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں. واللہ مختلف کنٹریز میں بہت یعنی مزے کے، جیسے انڈونیشینز ہیں. انڈونیشیا میں مجھے ایسا لگا دیکھنے میں ریلیٹیولی یعنی قد میں چھوٹے ذرا کمزور لوگ لگتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاورفل انٹریکشن مجھے انڈونیشیا میں ملا. حالانکہ مجھے نہ ان کی زبان آتی ہے نہ ان کو میری زبان آتی ہے. دیٹ واز ویری امیزنگ ایکسپیرینس. وہ انگلش مطلب کامن لینگویج انگلش تھی. اصل میں میرے ساتھ ایک انٹرپریٹر تھا اور وہ جو ہے ترجمہ کرتا تھا اور وہ ان کو سکھاتا تھا اور میں جو ہے اس کو ان کو پڑھاتا تھا. تو بٹ اسٹل دا انٹریکشن واز امیزنگ. ونس دا برج از گون، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد عربی میں آ جاتے ہیں. تو ہوا جیسے عربی میں آئے من انت انا مسلم، وہ بہت ہی پیارا. اسی طرح دوسری جو میں نے دلچسپ بات سیکھی ہے وہ ہے 7 سکسیس اسلامک ہیبٹس. پونٹیناک میں ایک ڈاکٹر ہرجانی اپنی ہے، ان سے سیکھا میں نے کہ سورہ فاتحہ میں سبحان اللہ سکسیس ہیبٹس ہیں. تو اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 12 سکسیس اسلامک ہیبٹس جو ہے اس میں ہمارے کورس میں انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس طرح کے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. جیسے ملیشیا میں ہم تھے تو وہاں پر انتا، ہم نے کہا تو نہیں، انہوں نے کہا نہیں انتا اس طرح نہیں کہتی ہے، تو لائک یو آر کرمنل، آپ مجرم ہیں. انہوں نے کہا ایسے کہتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انتا ایسے کریں. تو ونس یو ٹریول ماشاء اللہ مختلف اچھے واقعات. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ لرننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، خود سیکھنا جو ہے ضروری ہے.
پھر اگر کوئی اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک اسٹیپ آگے بڑھے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے آپ کے اپنے شاگردوں میں ایسے موجود ہیں کہ جو اس سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے اور وہ خود انہوں نے ٹیچنگ جو ہے وہ شروع کی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، کیا مین پوائنٹس ہونے چاہیے کسی ایک ٹیچر کے لیے کہ جو اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھے؟ واللہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو عربی پڑھنا آتی ہو، بہتر ہے تجوید سے پڑھنا آتی ہو، اور آپ تو بات تو کر رہے ہوتے ہیں ساری صبح شام، جی، تو بس آپ پڑھا سکتے ہیں. بس ایک ہی چیز کا خیال رکھیے، جو شرح ہے وہ شرح ہم نے جو اس میں کتاب میں لکھی ہے یا ویڈیو میں پیش کی ہے، اس کو ہم نے علماء سے چیک کر لیا ہے. صحیح. تو آپ اس حد تک لمیٹڈ رکھیں. اگر آپ اور ایکسٹرا بولنا چاہتے ہوں تو علماء سے چیک کر لیں. یہ آپ اتنا خیال رکھیں تو کافی ہے. باقی سارا کورس بالکل آسان ہے. قل هو اللہ احد، قل کہو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے. اٹس ویری سمپل ٹو ٹیچ. اسی طرح گرامر جیسے میں نے کہا بہت سمپل ہے. تو آپ میں سے میں تو کہتا ہوں ہر ایک بن سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرڈر دیا ہے، ریکمنڈیشن نہیں، بلغو، پہنچاؤ، بلغو عنی ولو آیا. اتنا جنرلائز کیا، اتنا جنرلائز کیا کہ فرمایا ایک آیت معلوم ہے. یعنی بلیو. لوگ بعض میں سے کہتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کیا اسکالر ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا تو میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. سو ڈونٹ فیل شائی. جسٹ اس اپنے حدود کا خیال رکھتے ہوئے کوئی فتوے کی، جو بھی کوئی فتوے کا سوال پوچھے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھے، آپ بولیں علماء سے پوچھ لیں. تو اگر آپ اس لمٹ میں رہیں تو ہر ایک پڑھا سکتا ہے. اور the best way to learn is to teach. یقیناً. اور اسی طرح میں نے سیکھا ہے، جو سیکھا میں نے سکھایا، اور اسی پروسیس میں جو ہے اس کو ریسرچ کرتے گئے. ہم ٹیم بنتی گئی. اب الحمدللہ ریسرچرز، علماء سارے مل کر جو ہے اس پر کر رہے ہیں ہم لوگ. ہاں نہیں، وہ سیکھنے کا عمل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آدمی خود دوسرے کو جو ہے وہ سکھانا، اور اس کے جو کراس کوسچن ہوتے ہیں اور جو بہت ساری چیزیں جو آپ کو سیکھتے ہوئے نہیں سمجھ میں آ پاتی، وہ سکھاتے ہوئے سمجھ میں آ پاتی ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں. تو میں تو کہوں گا اس کے سب سے بڑے مستفید یا جس کو اس فائدہ ہوگا وہ خود ہوں گے. آپ فرگیٹ. میں تو کہتا ہوں 2 لوگ بھی بیٹھے، ضروری کہ آپ پاس 100 لوگ ہوں، 2 لوگ بیٹھے کافی ہیں. ان کو پڑھائیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ یار لوگ نہیں آ رہے، نہیں، وہ 2 بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ خود کے لیے شروع کریں، وہ دوسروں کی فکر مت کریں. انشاءاللہ 2-3 بار پڑھا لیں گے نا آپ، پھر آپ کے پاس کنٹرول آ جائے گا، پھر آپ بڑے کراؤڈ کو بھی پڑھا سکتے ہیں. اچھا، اب آج کا جو زمانہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہوتی ہے. ابھی ہم 3G 4G 5G کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس میں تو گیجٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں گی. تو خیر، اب یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا کام ہے وہ کس حد تک موجود ہے، اور اس سے کس طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے نوجوان نسل کے لیے، یا وہ لوگ کہ جو اب یہ گیجٹس استعمال کرتے ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب لوگ پیرنٹس کہتے تھے ٹی وی مت رکھو یا چینلز مت رکھو، لیکن اب وہ امپاسبل ہو گیا. اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. یقیناً. تو اب ہم کو اسی کے تھرو کام کرنا ہے. مائکرو لرننگ آج کل کا ٹرینڈ ہے، اور دوسرا ہے سوشل میڈیا. صحیح. تو ہم اس کو دونوں میں مرج کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس 3 منٹس کا پروگرام ہے. اب 30 سیکنڈس کا بھی لانچ کریں گے ہم. اور اس کے ذریعے سے، بلکہ اب ہم کہتے ہیں کہ شر جس نسبت سے پھیل رہا ہے، جی، میں تو کہتا ہوں یار پتہ نہیں ابھی تھوڑے دنوں میں جو ہے نا وہ موبائل کے ساتھ چشمہ آ جائے گا، آ بھی رہا ہے، اور وہ پورا ورچوئل ہو جائے گا. اب جو اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بدکاری جو پھیلے گی وہ اللہ محفوظ رکھے. تو اگر ہم کو فیوچر نسل کو محفوظ رکھنا ہے تو واللہ ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. اس دنیا میں اب ہمارے 1000 واز ایک طرف، اللہ کی ایک آیت ایک طرف. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نہیں جوڑیں گے ڈائریکٹ، بچانا مشکل ہے. تو وہ کتاب ہی ان کو زندہ رکھ سکتی ہے. تو ہم ان کے لیے یہی کہیں گے کہ آپ کے موبائلز میں آپ ایسے ایپس رکھیں یا ایسے سوشل میڈیا گروپ سے ضرور جڑیں. اور ہمارا ڈریم ہے کہ واٹس ایپ کے تھرو ہم ہر جگہ اس لرننگ کو عام کریں. آپ بھی اس کا مشن کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جسٹ لیٹ اس کریٹ واٹس ایپ گروپ، ایکٹیو واٹس ایپ گروپس، ناٹ پیسو. واٹ آئی مین بائی ایکٹیو از صرف میسیج پوسٹ نہ کریں، آپ ان سے فیڈ بیک لیں. جیسے یا تو کہوٹ کوئز میں آنسر کریں، یا وہ خود جو ہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے پڑھ لیا تو میرے دوست نے پھر پڑھ کے سنایا کہ اعوذ میں پڑھا، پھر وہ دوست نے. ہر ایک ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرے اس میں. چھوٹے چھوٹے گروپ بنے، 5 کے 10 کے، اس سے زیادہ نہیں.
تو وہ جو ہے لرننگ انشاءاللہ. اچھا، اسی کو تھوڑا سا میں مزید، ابھی آپ چونکہ پورے یو کے دورے کے اوپر ہیں، مختلف جگہوں پر آپ نے کورسز کرا رہے ہیں، کرائے ہیں، کرانے کے لیے آگے جائیں گے. تو ایک تو وہ جنریشن ہے نا کہ جو مائیگرینٹ کمیونٹی ہے یہاں پر، جو یہیں کے بورن بروٹ اپ لوگ ہیں، ان کا کیسا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے فیل کیا؟ جو لڑکا لڑکی یہاں پر پیدا ہوا ہے برطانیہ کے اندر، جس کی اپنی فرسٹ لینگویج اردو نہیں ہے، انگلش ہے، تو اس کا چونکہ آپ کے جو کورسز ہیں وہ سارے انگلش کے اندر موجود ہیں اور آپ انگلش ہی کے اندر، تو وہ اس کا انٹرسٹ آپ نے کس طریقے سے فیل کیا کہ تاکہ یہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری یہ جو جنریشن ہے وہ بھی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. جو بھی ینگسٹرز آئے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر بھی، ایک بار اصل میں کیا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو انلیس اینڈ انٹل وہ ایک سیشن ہی نہ دیکھ لیں، جو بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل سے وہ بیٹھا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یار میں تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی آیا تھا، میں نے کہا نماز یہ تو میں پہلے سیکھ چکا ہوں، یہ کیا پڑھائیں گے، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں 1 گھنٹہ، اور پھر وہ 20 گھنٹے بیٹھ گیا، یہیں پر نہیں اور بھی جگہ پر وہ بیٹھ کے رہ گیا بس. تو الحمدللہ ایک بار، بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ ہمارے لرن قرآن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں. تو پہلا میں کہتا ہوں پہلے 15 منٹ کا لیکچر سن لیں آپ، صحیح، آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ کتنا آسان ہے، یہ کتنا آسان ہے، کس طریقے سے کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم چونکہ اپنے بالکل پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں، اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے اس انٹرویو کے دیکھنے کے بعد وہ یہ چاہے کہ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہ کس طریقے سے رابطہ کر سکتا ہے؟ ہماری ویب سائٹ موجود ہے understandquran.com، اور ہم ایک کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بھی یہاں پر ویب سائٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وی وانٹ ٹو اپروچ ایوری ون، اسکولز اینڈ ینگ اینڈ ایڈلٹس اینڈ ایوری ون. تو آپ اس کے تھرو پہنچ سکتے ہیں، اسلام چینل کے تھرو ہی پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. بٹ ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور جو چھوڑیں گے ان کو ذلیل کرے گا. آج ہم عروج پر، ایک زمانے میں ہم عروج پر تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو پکڑا عروج پر تھے، ہم پچھلے 200-300 سال سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے. ہم پھر واپس آ سکتے ہیں. وہ عروج اخلاقی، معاشی، معاشرتی، ہر پہلو سے، جی، روحانی، ہر پہلو سے، سماجی، یہ عروج آ سکتا ہے. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے درجے میں نصیب ہوں گے صاحب قرآن کو. تو اس کو پکڑ لیجئے، انشاءاللہ یہ دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ناظرین، یہ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ مفید پروگرام یقیناً آپ سب نے ملاحظہ کیا ہے، اور اختتامی کلمات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی پیش کیے ہیں. تو اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں. پروگرام کے آخری حصے میں اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہو اس پروگرام کے حوالے سے تو ضرور کیجیے گا، اسلام چینل اردو .tv کی ویب سائٹ کے اوپر بھی، اور feedback@islamchannelurdu.tv. اس پروگرام کے اختتام پر مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.